آپ میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو مدرسے کے فاضل ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں یا مکتب میں یا اسکول میں کام کر رہے ہیں۔ مسجدوں کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی ہے کہ ہمیں کام کیسے کرنے ہیں، تقریریں کیسے کرنی ہے اور اپنا کیریکٹر لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں چونکہ آئی اس لیے کہ میں بھی میاں حضور کے حکم سے تقریباً 1.25 سال سے ایک مسجد میں بحیثیت امام ہوں اور یہاں پہ بحیثیت ایک خادم کے کام کرتا ہوں خانقاہ میں۔ جو میرا ایک تجربہ ہے وہ بھی میاں حضور کے حکم پہ ہم لوگوں نے شروع کیا، ہم نے اور مولانا اشتیاق صاحب نے، کہ مسجد چونکہ اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس میں سے 5 وقت لوگ اگر نماز پڑھ کے چلے جائیں اور اس کے بعد مسجد اگر خالی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد میں ایک ٹائم بچوں کو پڑھا دیتے ہوں گے اور اس کے بعد کافی وقت ان کے پاس رہتا ہوگا۔ تو مولانا فیضان صاحب نے کہا نا کہ ایک امام کو صرف امام نہیں ہونا چاہیے، فاضل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اچھا ٹرینر بھی ہونا بہت ضروری ہے نا۔ آپ لوگوں کی سائیکولوجی کو جب تک نہیں سمجھیں گے اور لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ نہ تو اچھا امام ہو سکتے ہیں اور نہ ایک اچھا انسان ہو سکتے ہیں۔ چونکہ امام سے بڑا میرے خیال سے نفسیات کو پڑھنے والا کسی اور کو ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ سب سے بڑی گیدرنگ جو ہے بغیر بلائے ہوئے اور بغیر مفت کے جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہے، تو ان کے سامنے کیسی بات کہنی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ پریپیئرڈ ہو کے آئیے، تقریر تیاری کے ساتھ کیجیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ لوگوں کی نفسیات کو پڑھ کر، حالات کو پڑھ کر ہمیں باتوں کو موڑنا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آج کیا بولنا چاہیے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ ایک تو الگ بات ہے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دوسرے ٹائم میں آپ کے پاس، چاہے وہ ظہر کے بعد کا وقت ہو یا عصر کے بعد کا وقت ہو یا مغرب کے بعد کا وقت ہو، میرا اپنا تجربہ ہے۔ میاں حضور نے فرمایا کہ 1 مہینے میں تم ایسا کام کرو تم دونوں لوگ کہ لگے کہ یہاں پہ کوئی کام ہوا۔ تو اللہ کے شکر سے اور میاں حضور کے کرم سے پچھلے سال رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے شروع کیا صرف کوچنگ کے نام پہ، اور ماشاءاللہ کم سے کم 30 بچے ہمارے پاس 1 مہینے کے اندر ودن 1 منتھ جو ہے آنے شروع ہو گئے۔ اور اس میں سے کئی بچے ایسے تھے جو مجھ سے انڈو اسلامک انگلش جو ہے، چاہے وہ اسپیکنگ ہو، بہت تھوڑی بہت جو میں ریزننگ جانتا ہوں وہ پڑھے اور آج ماشاءاللہ علی گڑھ کا ٹیسٹ دیے کامیاب بھی ہو گئے۔ تو آپ کو مطلب کچھ ایسا کرنا ہوگا جو سم تھنگ از ڈفرینٹ، ہے نا۔ آپ کچھ الگ ہیں، اس خانقاہ میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ اور جگہوں سے الگ ہیں، تو یہاں پہ کام بھی ایسا کیجیے اپنی جگہوں پہ جو لگے کہ ہاں یہ اس کا تعلق اور اس شخص کا تعلق اور اس امام کا تعلق عام جگہ سے نہیں بلکہ خانقاہ عارفیہ سے ہے۔ اور خانقاہ عارفیہ کا امام عام امام نہیں ہوتا بلکہ وہ حرفن مولا ہوتا ہے۔ اگر وہ انگریزی پڑھائے تو بہت اچھا پڑھا سکتا ہے، کاؤنسلنگ کرے تو اچھا کر سکتا ہے، اور خطیب ہو تو ماشاءاللہ بہترین خطیب ہو۔ تو آپ بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کیجئے کہ یہ بچہ کس جانب جائے گا تو بہترین کر سکتا ہے۔ میڈیکل فیلڈ میں یا عالم بنے گا تو اچھا کر سکتا ہے، یا انجینئر بنے تو اچھا کر سکتا ہے۔ آپ اس کی صلاحیت کو بھی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اگر اس زمانے میں پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن چونکہ عام ہو گئی ہے، اس ایج کو کہا جاتا ہے ایکسپلوژن آف دی نالج۔ نالج کا جو ہے ایکسپلوژن ہوا ہے، انفجار علم ہوا ہے، علم پھوٹ پڑا ہے۔ تو آپ اس حیثیت سے بھی اپنے بچوں کو اور سماج کے ان نوجوانوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کیجئے جو علم کے طلبگار ہیں۔ ان کو انگلش کے نام پر، میتھ کے نام پہ، سائیکولوجی کے نام پہ، یونیورسٹی کی تیاری کے نام پہ بھی بلائیں، اور جو خالی وقت ہے باقاعدہ بورڈ ایک لگا لیں۔ بورڈ 1500 روپے کا ملتا ہے، اور اس میں جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، جو استطاعت دیا ہے، اس کے مطابق بھی آپ کام کریں۔ باقی جو آپ کو 5 وقت نماز پڑھانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں کے اندر جو چیزیں ڈیولپ کرنی ہے وہ آپ ڈیولپ کریں۔ اور ایک بات اور میں شیئر کروں گا کہ ہمارے علماء کے اندر ایک کمی ہوتی، جب میں نے بی ایڈ کیا تو اس میں بار اس چیز کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا سوشلائزیشن کم ہے۔ مطلب وہ سماج کے اندر جانا ہی نہیں پسند کرتے، وہ مطلب چاہتے ہیں اپنے حجرہ امام میں بیٹھے نہیں۔ آپ کو سماج کے اندر جا کر کام کرنا ہوگا، ہر شخص کے دروازے پہ پہنچنا ہوگا۔ میاں حضور ایک اچھی بات کہتے ہیں، بہت مجھے کبھی کبھی مطلب بہت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ بہت چھوٹی بات لگتی ہے لیکن وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک وہ آدمی جو 5 سال میں آ کے 1 مہینے میں لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے، جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، اور ہر وقت وہاں رہ کر ہم ان کے دل کو کیوں نہیں بدل پاتے ہیں؟
تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری کمی ہے. صحیح بات تو یہ کہ ہماری کمی ہے. ہم ان کے دل کو بدلنے کی کوشش کریں, ان کو سماج میں رہ کر ان کو اچھا انسان اور اچھا ایک شہری بنانے کی کوشش کریں. انہی بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان.